وہ زرقان کو پکڑے باندھ کر وہاں سے نکلے ہی تھے کہ انہیں سامنے ہی مسکان آتی دکھائی دی اور اس کے بازو میں حورالعین۔ سعید کہاں ہے؟ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا۔ عارف اسے روتا دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے حورالعین کو لے لیا۔ کنگ کہاں ہے؟ اسے سعید عالم لے کر گیا تھا نا؟ کرنل نے غصے سے پوچھا۔ سب نے حیرت سے مسکان کو دیکھا۔ کنگ نہیں رہا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں بولی۔ اوہ شٹ! کرنل غصے سے دھاڑا۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا اسرائیل فوج کے پہنچنے سے پہلے۔ بریگیڈیئر نے بروقت معاملہ سنبھالا۔ پر سعید کہاں ہے؟ مسکان برہان خوفزدہ ہو کر بولا۔ مسکان نے لب کچل کر اسے دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ مسنی نہیں۔ عارف کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ خوف اس کے گرد پھیل گیا جبکہ الف شہریار سب ساکت کھڑے روتی ہوئی مسکان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیچھے ہی وہ دونوں ڈاکٹرز موجود تھے جن کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ نکلو یہاں سے بس، اس نے جو کیا خود کیا، ہم پر ذرا سا یقین نہیں رکھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ کرنل غصے سے کہتے وہاں سے قدم آگے بڑھائے ہوا کیا ہے مسکان بتاؤ مجھے۔ وہ جہازوں کی طرف بھاگتے ہوئے افواج کو دیکھتے بولے۔ وہ ہمیں بچانے کے لیے خود اس جہاز میں آ گیا جہاں میں نے ان کے حیوانوں کے لیے بم پھینکا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی وہاں سے نکال دیا اور خود پیچھے رہ گیا۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ شہریار الف نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جہاز بلاسٹ نہیں ہوا تھا؟ برہان نے ایک دم اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکا دیتے پوچھا۔ نہیں، ہم وہاں سے نکل آئے پر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ پور کٹا ہوا تھا۔ اس کے سینے، سر، منہ، آنکھ، کانوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر، دوسرے میں کنگ کا سر تھا اور اس نے مجھے وہاں سے بھیج کر اس سیاہ فام کی گردن دبوچ دی تھی جبکہ پیچھے بم کے چند سیکنڈ بچے تھے۔ ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ وہ سسکتی ہوئی بتانے لگی۔ نکلو یہاں سے جلدی۔ بریگیڈیئر اور کرنل نے انہیں حکم دیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تمہیں دھماکے کی آواز آئی تھی؟ عارف نے پوچھ کر لب بھینچے۔ سب نے ایک آخری امید سے مسکان کو دیکھا۔ ہاں، جب ہم محل کی چھت پر پہنچے تھے تو پیچھے دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی سرگوشی والی آواز ساروں کی امیدوں کو نوچ گئی تھی۔ عارف نے بھیگی آنکھوں سے اپنے بازو میں موجود سوئی ہوئی حورالعین کو دیکھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو مسی؟ میں اس کی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ وہ اذیت سے پاگل ہوتا گرایا۔ باقی سب ساکت سے تھے جبکہ کچھ شہید اٹھا کر جہازوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ چلو الحمدللہ بچہ ٹھیک ہے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ۔ حورالعین کا ڈاکٹر روم سے باہر نکلتا برہان مسکان اور ازل کو دیکھتا ہوا بولا۔ پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ حورالعین کو ہاسپٹل لے کر آئے تھے جبکہ کراچی میں سناٹا چھایا ہوا تھا دہشت گردوں کی موت پر۔ اس جنگ سے سب ناواقف تھے کہ یہ جنگ سعید عالم ایک بیسٹ کی تھی اور خاتمہ بھی اس نے ہی کیا تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیسٹ ہی عالم ہے کیونکہ سینئر آفیسرز نے سعید کے بھیجے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کسی کو معلوم ہو عالم نہیں رہا یا بیسٹ کا اینڈ ہو چکا ہے۔ وہ اس وحشت کو قائم رکھنا چاہتے تھے دشمنوں کے لیے کہ بیسٹ کبھی مر سکتا ہے، وہ زندہ ہے اور رہے گا۔ انہیں کنگ کے بدلے زرقان مل گیا تھا، اسرائیلی دہشت گرد۔ البتہ کنگ اور زمان کے خاتمے سے وہ کافی پرسکون تھے۔ وہیں عالم کے لیے افسوس بھی تھا۔ الف شیر دونوں آن ڈیوٹی تھے ابھی۔ ان کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا جبکہ برہان مسکان اصل سب کچھ ہار کر لوٹ آئے تھے۔ کئی آفیسرز شہیدوں کو سلامی پیش کر رہے تھے جو دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ برہان نے تو یہاں سے جانے سے پہلے ہی سن کر ڈیلیٹ کر دیا تھا کہ بیسٹ کا تجسس کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنا ساتھ دیا تھا بیسٹ کو، وہ کبھی بیسٹ کو نہیں ختم کر سکتے تھے۔ ہاں، وہ خود ان سے ضرور الگ ہو گیا تھا۔ میرا بچہ جو حورالعین کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بتائیں، اس کے بارے میں بتائیں پلیز۔ مسکان تڑپ کر ڈاکٹر کے پاس آتی بھیگی آواز میں بولی۔ سوری ٹو سے پر وہ کافی کچھ بھول چکی ہے اپنے ماضی کے بارے میں۔ انہیں بڑا صدمہ دیا گیا ہے۔ وہ پہلے ہی ایک مریضہ تھیں، سب جانتے ہیں، پھر بھی ان پر سے پھر سے دماغی اٹیک ہوا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ آپ مہربانی کریں سعید عالم کو کال کر کے بلائیں، ہمیں انہیں تفصیل جاننی ہے۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب کسی کی کیئر کر نہیں سکتے تو ذمہ داری لیتے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر غصے میں آ گیا جسے مسکان خوخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! تم جانتے کیا ہو میرے عالم کے بارے میں؟ گھٹیا انسان! وہ اس کی کیئر نہیں کرتا تو تیرا باپ آ کر کرتا ہے۔ وہ زیانی ہو کر چیختی، آپے سے باہر ہو کر ڈاکٹر کے کالر کو جکڑے اس کے چہرے پر مکے مارنے شروع کر دیے کہ وہاں کھڑے برہان ازل بوکھلا گئے۔ وٹ دی ہیل آر یو ڈوئنگ؟ مسکان برہان غصے سے دھاڑتا ہوا اسے بازو سے جکڑ کر اپنے شکنجے میں قید کر گیا۔ چھوڑو مجھے تم! اس کا آج خون کر دوں گی، یہ میرے عالم کو لاپرواہ کہہ رہا ہے۔ چھوڑو! وہ سوجھی آنکھوں، بکھرے بالوں سے بالکل پاگل ہوتی برہان کے مضبوط شکنجے میں پھڑ پھڑائی جبکہ اس کی چیخوں دھاڑوں پر
जहाँ डॉक्टर वहाँ से खौफज़दा होकर भागा था, वहीं दूर दूर से इसे हैरत शर्तर लोग देख रहे थे। बस कर दो, क्या करना चाहती हो? तमाशा लगा रही हो? यही चाहती हो इसका इलाज कोई ना करे? अजल सामने आते इसके दोनों हाथ पकड़कर कुर्राते हुए बोला। मुस्कान ने एकदम सख्त होकर इसकी शहद रंग से सुर्ख आंखों में देखा, जो छुप छुप कर रोते लहू हो गई थी। तमाशा नहीं बनाओ, आलम के बारे में किसी ने उफ भी कहा तो लहू बहा दूंगी, रिमेंबर। वो कुर्राई और झटके से असल से अपने हाथ छुड़वाकर बुरहान से दूर हुई। मुस्कान। इसकी हालत देखते बुरहान तड़प कर इसकी तरफ बढ़ा, पर मुस्कान ने हाथ से रोक दिया। प्लीज़। वो ना लापरवाह था ना ही बुरा, वो जो है मेरी नज़रों में वही रहेगा, इसे ससकते हुए कहा और रोती हुई नीचे बैठती चली गई। मैं घर देखता हूँ, सब बिजी हैं। नूर और सिमी को देख कर आता हूँ, इसे यकीन दिलाऊंगी। बेकी आवाज़ में आरिफ कहता, बगैर किसी की तरफ देखे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि अपनी अजीज़ बहन को देखना गवारा नहीं किया कि कहीं इसका ज़ब्त ना टूट जाए। मुझसे नहीं होगा इसका इलाज। वो होश में आकर पूछेगी मुझसे, आलम कहाँ है, इसका शहज़ादा कहाँ है? तब मैं क्या कहूँगी? इसने मुझसे कहा था वो जब देखेगी तो सबसे पहले अपने शहज़ादे का चेहरा देखेगी। वो बहुत ज़िद्दी है, मैं इसे मना नहीं पाऊँगी। बुरहान प्लीज़, शूट मी। मार दो मुझे, मेरी अजियत ख़त्म कर दो प्लीज़, शूट प्लीज़। वो हिचकियाँ भरकर कहती है, एकदम उठकर इसके गिरबान से पकड़कर चीखी। होश में आओ मुस्कान, क्या कर रही हो? हमें इसका इलाज करवाना है, इसे रोशनी देनी है ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हमें इसे मजबूत करना है, फिर चाहे वो कभी अपने माजी को याद ना करे। इसके सामने खूबसूरत माजी रखना है जिसमें इसका शहज़ादा एक बहुत हसास दिल और बहादुर जांबाज था, जिसने मुल्क के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, जिसने अपनी शहज़ादी को बचाने के लिए, जिसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए, जिसने एक बेटी को बचाते खुद को कुर्बान कर दिया। हम दोनों मिलकर इसे बताएंगे कि वो कितना प्यारा शख्स था, बहुत मासूम था। वो आलम था, सबका दर्द महसूस करने वाला आलम, जो अपनी शहज़ादियों को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो अपनी शहज़ादियों से इश्क करता था जिसका कोई हिसाब नहीं था। हम इसे बताएंगे मिस्री के एक शहज़ादा था, तन्हा टूटा हुआ पर मजबूत, पहाड़ से ज़्यादा। रात का पहर था, सितारे के बीच चमकते चाँद की मौजूदगी में 20 रास्ते तन्हा गुजरते अचानक इसे एक हुर मिली थी। एक शहज़ादे से इसका टकराव हुआ था, जो अकेली तन्हा रोती हुई मौत की दुआएं मांग रही थी। वो शहज़ादा इसे देखकर वहीं रुक गया। इसकी मंजिल मिल गई, वो रुक गया और इसके करीब आकर इससे बातें करने लगा। इसके आंसू पहुंचे, इसका दर्द अपने सीने में महसूस किया। इसे छुपा दिया एक पहाड़ के पीछे, जहाँ सिर्फ इसका ठिकाना था, इसका साया था और वो था। और फिर वहाँ इसकी शहज़ादी को भी लेकर आया, दुनिया के तंज पत्थरों से बचाकर, अंधेरे में रहकर इसे उजालों का सैर करवाया। एक खूबसूरत एहसास रिश्ते से कैद कर लिया, इसे मोहब्बत का बासी बना दिया। इस रोती से सकती छुपी शहज़ादी को अपनी सल्तनत की शहज़ादी बनाकर बिठाया। फिर इसकी आंखें नम हो गईं और आवाज़ भारी हो गई और बोलना नहायत ही मुश्किल हो गया। आगे से रुकना पड़ा। आंखें मीच कर सर बुलंद करते हॉस्पिटल की फ़िज़ा में गहरा सांस दिया। फिर वो चला गया। अचानक ही इसके गिर्द सारी वहशतों को मिटाकर एक सिसकता हुआ एहसास सौंप गया। वो कहकर गया कि वो सब ख्वाब है। इसने बता दिया, शहज़ादे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो दुनिया नहीं जीने देती इन्हें। क्यों? वो क्यों? मैं क्यों नहीं इस पर कुर्बान क्यों नहीं? वो क्यों? एसपी कहाँ गई तुम्हारी पावर्स? कहाँ हैं तुम्हारी पावर्स? इस्तेमाल करो इसे। भीख मांग कर खुदा से लाओ, अपनी हुरलैन के लिए लाओ, पर प्लीज़ ले आओ। हम तो हैं ही गुनाहगार, कातिल शख्स, पर तुम लोग तो हक पर मारते हो। जाओ इससे पूछो कि वो कैसे इसे छीन सकता है, जिसने कभी खुद का सोचा नहीं, और जब सोचने का वक्त आया तो इस वक्त से वो वक्त छीन लिया। वो अपना चेहरा इसके सीने में छुपाए फूट फूट कर रोती हुई बोल रही थी। रात के पहर वो दोनों इस वक्त अकेले कॉरिडोर में खड़े थे, जबकि लोग दूर से इस लड़की की बिखरी हालत देख रहे थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैसे इसकी दुनिया उजड़ गई हो, जैसे कोई बहुत प्यारा बिछड़ गया हो। इससे कहो बुरहान सब झूठ कर दे, वो आ जाए, ऐसे जैसे कोई रब का करिश्मा हुआ हो। वो हाफिज़ कुरान था, इसे तो अपनी शहज़ादी को कुरान पढ़ाना था। वो कैसे जा सकता है एक से सकती रोती हुई बहन को छोड़कर? क्यों इनके इश्क की इतनी थोड़ी ज़िंदगी है? क्यों वो बार बार मिलकर फिर बिछड़ जाते हैं? ये कैसा आलम वहशत है? ये कैसा इंसाफ है? कोई बताए मुझे। मेरे वजूद के 1000 टुकड़े करके वो चला गया। मेरी हुरुलैन को वो तन्हा कर गया, एक आलम को तन्हा कर दिया, जिसने तो अभी आँख भी नहीं खोली थी दुनिया में। कल जब वो पूछेगा बाबा, तो क्या इसे भी यही कहूँगी, बाबा एक शहज़ादा था। वो शहज़ादा सिर्फ कहानियों में होते हैं, हकीकत में कहीं इनका वजूद नहीं। बताओ मुझे, क्या वो मान लेगा मेरी बात? वो सिसकती हिचकियाँ खाते वजूद के साथ आहिस्ता से इसके कदमों में बैठती चली गई, जबकि इसे अपने बाजों की कोई परवाह नहीं थी, जिससे गोली चीरती हुई गई थी। इसे वहाँ दर्द कहाँ महसूस हो रहा था जितना इस अपने बाप के बिछड़ने का महसूस हो रहा था। मैं यतीम नहीं होना चाहती बुरहान, मैं फिर से लावारिस नहीं होना चाहती। मेरा वारिस है, इसने कहा था, वो हमारा सब कुछ है। इसके होते हुए कभी हम दोनों को खुद को अकेला ना समझे, फिर कैसे आज वो हमें अकेला करने लगा है बुरहान?
برہان اس کی سرگوشیاں سنتا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جانے برہان، اللہ پر یقین کرو، وہ جو کرتا ہے سب کی بہتری کرتا ہے۔ اسے آہستہ سے خود میں سمیٹ کر وہ اس کے وجود کو خود میں چھپانے لگا، جبکہ دروازے کے اس پار وہ چھت کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم پڑا تھا وہ پریگننٹ ہے، اس کا شہزادہ ہے جس کا نام عالم ہے۔ عالم! وہ بڑبڑائی اور کھلکھلا اٹھی۔ مما کی بات سچ ہو گئی، میرا شہزادہ ہے۔ نور، وہ گندے آدمی جھوٹ بول رہے تھے۔ میرا شہزادہ ہے عالم۔ روم کے پاس بیٹھی مسکان۔ برہان نے چونک کر اس کی کھلکھلاہٹ کی، اس کی آواز سنی، وہ روتی نفی کرتی اٹھی اور ڈور کے پاس آ کر ونڈو سے اسے ہنستے، مسکراتے، شرماتے دیکھنے لگی۔ عالم جب آئے گا تو میں اسے کیسے دیکھوں گی؟ یا اللہ مجھے روشنی دے دے، مجھے اپنے شہزادے کو دیکھنا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی۔ آمین، مسکان نے سرگوشی کرتے دروازے سے پشت ٹکا دی۔ اس کی آواز پر ہور نے چونک کر اس کی طرف چہرہ کیا، جبکہ سامنے برہان کھڑا اسے پہلی بار یوں بکھر کر روتے دیکھتے محبت سے آنسو پہنچ رہا تھا۔ مت رو مسی، بالکل اچھی نہیں لگتی مجھے روتے۔ اس کا سر سینے سے لگائے وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا اور اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر تم بتاؤ، کیسے اب میں اسے یقین دلاؤں گی؟ کیسے اپنے باپ کی آخری موتی کو سیسا بنا کر اس کے کانوں میں ڈیلوں گی؟ نور تم ہو، مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے عالم کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی ڈرپ کو محسوس کرتی چڑھ کر بولی، جبکہ مسکان نے سختی سے لب بھینچ دیے اسے، جیسے وہ اپنی سانس بھی اس تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ پھر ایسا نہ ہو وہ اپنی بیٹی کو خود اذیت کا ذائقہ چکھائے، اس کے سیاہ رات کے جگنو خود نوچ لے۔ السلام علیکم بھابھی، وہ لاؤنج میں جیسے داخل ہوا تو سامنے ہی پری کو پا کر احترام سے بولا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سب کہاں ہیں؟ پری کانپتے ہاتھوں سے پانی کے جگ کو مضبوطی سے پکڑتی اس کی بھیگی سوجی آنکھیں دیکھ کر خوف سے سکڑتے دل کے ساتھ بولی، آ رہے ہیں، اس نے تھک کر کہتے صوفے پر بغیر اجازت کے گر گیا۔ پری نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے بوٹ خون آلود تھے، جبکہ خود سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور گلوز پہنے، ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر صوفے کی پشت سے سر لٹکا دیا۔ آپ ٹھیک ہیں عارف بھائی؟ وہ سراسیمہ ہو کر بولی۔ عارف اس کی سوچ کا اندازہ لگاتا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ سمی کیسی ہیں اور نورالعین؟ وہ خود کو سنبھال کر مسکراتا بولا، جس سے پری کو تھوڑا بہت حوصلہ ملا۔ جی سمی کو بہت تیز بخار تھا، ڈاکٹر نے انہیں آرام کی دوائی دے کر سلا دیا ہے، باقی نور کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی سر پر بولی۔ عارف نے چونک کر سمی کو سنا تھا۔ کیوں، کیسے ہوا انہیں بخار؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ ایک دم کھڑا ہوتا، بوکھلا کر پریشان سا بولتا سیڑھیوں کی جانب بھاگا، اس روم کی طرف جہاں وہ اسے جائے نماز پر دیکھ کر گیا تھا آخری بار۔ پری نے ابھی منہ کھولا ہی تھا جب وہ سیڑھیاں ڈبل پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا تھا۔ اسے شرمندگی سی ہونے لگی، پر حیران بھی تھی، آخر وہ جوان مرد رویا کیوں ہے؟ اللہ سب کو اپنے امان میں رکھیے گا۔ اس نے دل میں دعا مانگتے ہوئے قدم روم کی طرف بڑھا دیے کہ صبح تک شہری بھی پہنچ جائیں گے۔ دروازہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو نظریں سیدھا سامنے بیڈ پر سوئی ہوئی سمیہ کے پرنور چہرے پر رکیں، جو آنسوؤں کی رفتار سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ چونک گیا جب نظریں اس کی آنکھوں کے کونے پر گئیں، جہاں سے سوتے ہوئے بھی اس کے آنسو بہہ کر نکل رہے تھے، جبکہ چہرہ ایک اذیت کا عالم تھا۔ سمی، وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، پر پھر بھی اس کے لب ہل رہے تھے اور آنسو تیزی سے بہہ کر گالوں کو بھگوئے جا رہے تھے۔ عارف نے اس منظر کو غیر یقینی سے دیکھا۔ ناقابل یقین تھا کہ کوئی کیسے بے ہوشی میں دواؤں کے زیر اثر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے عالم کے لیے مضبوط حصار بنا رہا ہے۔ وہ غافل تھی، دواؤں کے زیر اثر پڑی رہی تھی، پر اس کے لب، اس کا دل، اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس کا وجود غافل تھا، وہ دواؤں کی زنجیروں میں قید تھا، پر اس کی روح آزاد تھی اور وہ اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ سمی جی، اس نے سرگوشی میں پکارا، پر نہ ہی اس میں کوئی جنبش آئی، نہ لب رکھے اور نہ ان پر چلتا ورد تھما۔ آنسوں میں تیزی آ گئی تھی، پر وہ رکی نہیں، نہ ہی اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ البتہ اس منظر کو دیکھتے عارف کے رونگٹے ضرور کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا عشق یہ ہے؟ یہ کیسا عشق تھا بہن بھائی کا؟ کیا عشق ایسا بھی ہوتا ہے؟ کس قدر انمول رشتہ تھا دونوں کے بیچ، کیسا پاکیزہ عشق تھا کہ اذیت میں ایک تھا، تکلیف دوسرے کو ہو رہی تھی۔ عارف نیچے بیٹھا بیڈ پر سر ٹکا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی محبت اتنی
خوبصورت ہے، وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ جس بھائی کے پیچھے ایسی بہنیں ہوں انہیں کیسے دشمن ختم کر سکتے ہیں؟ مسی بھی پاگل ہے۔ بھلا سمی کے شہزادے کو کچھ ہو سکتا ہے؟ جب اس کی شہزادی دشمنوں کے چنگل سے جیسی گئی تھی ویسی ہی لوٹ آئی تو بھلا اس کی شہزادے کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مسکراتا کہتا بیڈ پر سر ٹکا کر بے آواز رونے لگا۔ وہ میرا باپ ہے یار، اب اسے کچھ نہیں ہو سکتا، جتنے بدصورت حیوان دکھائے پھر ان کے بیچ فرشتہ دکھا کر کیسے چھین سکتے ہیں ہم سے؟ وہ آستینوں سے آنکھیں پوچھتا وضو کرنے چلا گیا۔ ابھی تہجد کا وقت تھا، ابھی اس کے رب سے باتیں کرنے فریاد کرنے کا وقت تھا کہ ان کے وارث کو کچھ نہ ہو۔ ان سب کی زندگی عالم سے ہے اور عالم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی عرضی لے کر اس کے در پر جا رہا تھا جس کے لیے ہر روز راتوں میں تہجد پڑھ کر اس کی لمبی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر بھلا کیسے ان کے باپ کو کچھ ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر میں وہ اسی جائے نماز پر کھڑا ہو گیا جس پر سمیہ عالم پڑھتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اسی بے ہوشی میں بھی اس کے لبوں پر قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی جن کی روح بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تم اسے کیوں لائی ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں کیا اس کا علاج ہونا ہے؟ عارف نے بھڑکتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے اس کا علاج ہونا ہے، پر دواؤں سے نہیں دعاؤں سے ہوگا، اس لیے ہی میں اسے لے کر آئی ہوں۔ عالم بھی تو اپنی محبت سے اس کا علاج کرتا ہے۔ وہ اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوا کر بولی، مسی مسکان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پاگل بن گئی ہو؟ اسے علاج کی سخت ضرورت ہے، وہ ماں بننے والی ہے، ہماری ذرا سی لاپرواہی ہمیں مار دے گی۔ وہ زچ ہو کر غصہ ضبط کرتے بولا، ویٹ تمہیں کیوں لگتا ہے ہم اس کے معاملے میں لاپرواہ ہوں گے؟ اس نے غصے سے پوچھتے کہ ہر باری نظروں سے دیکھتے بروج گایا۔ عارف نے گہرا سانس لیتے لان میں لگے پھولوں کو دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلنے لگا۔ کیونکہ ہم عالم کی برابری نہیں کر سکتے، ہم اس کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتے مسی جتنا عالم رکھتا ہے۔ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہیں وہاں جانا ہے، برہان کو تمہاری ضرورت ہے، اس کی بیٹی کو تمہاری ضرورت ہے۔ سمی جی خود اس قابل نہیں رہی کہ انہیں یہ بتا سکے اس کا بھائی۔ خیر میں خیال رکھ سکتا ہوں اس کا، پر عالم جتنا نہیں، وہ اسے اپنے وجود میں چھپا کر محفوظ رکھتا ہے۔ جب اچانک وہ ڈر جاتی ہے، کبھی خوفزدہ ہو کر اٹھتی ہے، تو وہ اسے یوں دل سے لگا کر رکھتا ہے جس حصار کا میں یا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، میں امچل نمکی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ سیکرٹ میں بنائی تھی اپنی شہزادی کے لیے۔ عارف کی باتوں پر سنہری سرخ سوچی آنکھوں سے مسکان اسے گھور رہی تھی، جبکہ اب لبوں کو سختی سے کاٹنے لگی جس سے اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا۔ تم یہ نہیں کر سکتے عارف، پر میں کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی سب باتوں کو اگنور کرتی اندر بڑھ گئی، اور ہاں گھر خالی پڑا ہے، چلو۔ وہ رک کر اس کی پشت کو دیکھتی بولتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عارف نے چہرے پر ہاتھ پھیرے، ایسے ہی چلیں، پھر نورالعین کو یہاں اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اس کے پیچھے آتا ہوا بولا۔ مسکان کے قدم تھم گئے اور نظریں سامنے پن ڈور پر گئیں جہاں وہ لمحہ لمحہ موت زندگی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم یہیں رک جاؤ، میں عین اور سمی کو لے کر جا رہی ہوں، وہ سپاٹ لہج میں بولی۔ تمہیں ترس نہیں آتا مسکان، ایک بہن کو دوسری سے دور کرتے؟ وہ جب سے آئی ہے کبھی عالم تو کبھی نور کہہ رہی ہے، ایسے میں تم اسے جدا کر کے یوں لے جاؤ گی؟ خوف نہیں آتا تمہیں؟ وہ سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، نہیں میں اس معاملے میں بہت پتھر دل ہوں، میں اپنے رشتوں کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہوں، میری ساری دعائیں ہیں نور کے لیے، میں مانتی ہوں انہیں الگ کر کے اچھا نہیں لگے گا، پر میں اپنی بچی کو ڈپریشن میں نہیں چھوڑ سکتی، میں اسے ہنسانا چاہتی ہوں اور یہاں رہ کر وہ بالکل نہیں ہنس سکتی۔ مجھے ایک بار پھر معاف کر دو کہ تمہاری بہن کے سارے احساسات عالم اور اس کی عین سے جڑے ہیں، باقی سب الگ ہیں اور وہ کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر سمیہ کو عالم سے عشق ہے تو مجھے اپنے عالم اور اپنی بچی سے ہے۔ اب یہ مت پوچھنا مجھے اس سے عشق کب ہوا، میں نے جب ان آنکھوں سے پہلی بار اسے سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا کنگ کے محل میں، عالم کا معلوم نہیں، پر میں تب سے اس شہزادی سے عشق کرتی ہوں، اس کی خوشی دکھ تکلیف سب کچھ مجھے خود میں محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کہتی بغیر رکے چلی گئی۔ عارف کا دل کیا اپنے خود کے بال نوچ لے، وہ اپنی بہن کو خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کس راستے کی مسافر ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ شیر الف کے پاس بیٹھتا مسکرا کر بولا۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ گڈ، پھر اب کیا کرو گے؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے دوسرا الف کے سامنے کیا جس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ کچھ نہیں یار، گھر جاؤں گا نور کے پاس، وہ ہنس کر بولا۔ ہور کے لیے کیا سوچا ہے؟ کچھ توفیق کے بعد اس نے کہا۔ الف نے اس کی طرف دیکھتے پانی کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ وہ کافی صابر ہے، مجھے امید ہے کبھی نہیں ٹوٹے گی بلکہ حوصلہ رکھے گی۔ مسکان ہے عارف سمی سب اس سے حوصلہ دیں گے تو وہ سنبھل جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہ ہینگ ہوئے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے جانے لگا۔ یہاں سے کب نکلنا ہے؟ باتھ روم کے ڈور پر رکتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، ابھی میٹنگ ہے جس میں ہماری شراکت ضروری ہے، زرکان کنگ کی موت، خاص کر کے عالم کی۔ اس کی بات سنتے سمجھتے الف سر ہلا کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔
اور شہریار گہرا سانس بھر دے وہاں پڑے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جمال انکل کے ریسٹورنٹ کا کیا کرنا ہے تم لوگوں نے؟ الف کے باہر آنے پر اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ الف نے چونک کر اسے دیکھا۔ بتاؤ تو یار، پھر میرے دماغ میں ایک مشورہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نور یا حور سے پوچھنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے بھائی کو تو اس میں انٹرسٹ نہیں، انہوں نے ابو سے بھی لے لیے تھے پیپرز۔ اچھا پھر میری مان حور کے لیے اسے واپس سے اوپن کریں اور اسے بزی کر دیں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ الف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہوش میں ہے؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ریسٹورنٹ سنبھالے، پتہ ہے کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بھڑک کیوں رہے ہو؟ مسی پھر کس کام آئے گی؟ اسے ساتھ لگا دو، بہت خوبصورت وقت گزر جائے گا۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا بولا۔ الف سوچ میں پڑ گیا۔ میں ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتا، یہاں سے جاتے مشورہ کروں گا عارف اور مسی سے۔ برش بالوں میں کرتے ہوئے اس نے سوچ کر بتایا۔ گڈ، سوچنا ضرور، بہت اچھا رہے گا اس کے لیے۔ وہ کہتا خود فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اس وقت ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ کچھ دیر میں ان کے لیے ایک لڑکا کھانے کی ٹرے لے کر آ گیا، جسے تھام کر الف نے ٹیبل پر رکھا اور بیٹھ کر لب بھینچے اور اپنی بونی کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کیسے کاٹ رہی ہوگی وہ اذیت بھرے لمحات۔ اس کے دل میں تڑپ مزید بڑھ گئی اور دل چاہا اڑ کر اس کے پاس پہنچ کر اسے خود میں چھپا دے، اور اگر ہوش میں نہ ہو تو اپنے شدت بھرے تڑپ زدہ لمس سے اس کی بے ہوشی کو مدہوشی میں بدل دے۔ اسے سوچ کر ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تو کہیں اذیت بھرے لمحات نظروں میں گھومے۔ وہ سر جھٹک کر ایک گہرا سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا اور آ کر کھڑکی کے پاس رکتے گہرے سانس بھرے۔ میں کیسے تمہیں حوصلہ دوں گا حور؟ تم اپنے نصیب میں اتنی تکلیفیں کیوں لکھوا کر آئی ہو؟ کیا تم برداشت کر سکو گی کہ تمہیں آجا یار کھانا کھا لے، ورنہ ایسا نہ ہو تمہاری شہید باڈی لے جانی پڑے مسز بونی کے پاس۔ اسے زخموں کی زنجیروں سے کھینچ کر نکال دے۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے چیئر پر دھکیلا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اب کیا چاہتا ہے؟ نوالا بنا کر تیرے منہ میں ڈالوں؟ اسے سوچوں میں دیکھتے شیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ الف نے نہ سمجھی سے پہلے اسے دیکھا، پھر بات کو سمجھتے ہنس پڑا۔ نہیں بھائی، یہ تو اپنی بیگم کے ساتھ ہی کیا کر اچھا لگے گا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شہریار کہکا لگا اٹھا۔ اس کے پاس ہوتا ہوں تو وہ چھپنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس نے مایوس ہو کر کہا۔ الف چونک گیا۔ کیوں؟ نوالا منہ میں رکھتے اس نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یار بس کیا بتاؤں، اس سے میری اچھائی برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ میں اس معاملے میں کافی شریف ثابت ہوا ہوں، اتنا شریف کہ عارف میرا شاگرد ٹھہر چکا ہے، اس نے کہتے نفی میں سر ہلاتے پانی کے گلاس منہ سے لگایا۔ الف نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرارت خوب تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں بھائی، تم جیسے منہ بولتے شرافت کے بھائی کچھ زیادہ ہی ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے نیکسٹ مشن سر ہمیں شرافت کے پیچھے ہی لگنے کا دیکھا، جس نے اتنے سارے نوجوانوں کو بغیرتی کا چیلا بنا دیا ہے۔ وہ کہتا اٹھا۔ شہریار اس کا منہ تکتا رہ گیا اور الف مسکراہٹ چھپائے پیٹھ پھیرے کھڑا تھا۔ یار میں تو تمہیں کافی معصوم سمجھتا تھا، شکل سے اتنے معصوم لگتے ہو، اس نے صدمے میں کہا۔ سب کو یہی غلط فہمی ہے، اسی غلط فہمی نے تو میری بونی کو بھٹکا دیا۔ میں نے توبہ کر لی ہے معصومیت سے، سالی نے گھر اجاڑ دیا، اب تو جو ہوں وہیں جاؤں گا اپنی بونی کے پاس، اس نے اپنے ارادوں سے آگاہی دی۔ شہریار خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس مذاق کے پیچھے بھی بہت اذیت چھپی تھی، کیونکہ ماں باپ کو کھونا کوئی کم موت نہیں تھی، جیتے جی تو مار دیتے ہیں جاتے ہوئے، اور موت ایسی کہ سسکی بھی نہ لینے دے۔ پھر جس طرح اس کے ماں باپ کی موت ہوئی، اس کا سلام تھا ان دونوں بھائیوں کے حوصلے پر، کس طرح بلند حوصلے کے مالک تھے۔ میرا بچہ، تم سے کچھ کہنا ہے؟ صوفے پر بیٹھی وہ ہاتھوں میں موجود سیپ کے موتیوں سے کھیلتی اور رولین کے پاس آتی نیچے سامنے بیٹھی۔ ہاں کہو۔ حور نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ حور مسکرائی اور اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا۔ کیا ہوا مسنی، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتی نمی کو محسوس کر کے پریشان ہوئی۔ واپس چلیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ کہاں؟ عالم کو تو آنے دیں، وہ لے چلیں گے ہمیں، تم نے ہی تو کہا تھا وہ آ رہے ہیں یہاں، اور رولین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں نا میری جان، وہیں چلتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے، وہ اس کا نازک ہاتھ لبوں سے لگاتی بولی۔ اچھا وہ وہاں ہیں تو پھر مجھے تم یہاں کیوں لائی ہو؟ چلے نا ان کے پاس۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی اس کی گود میں موجود تمام سیب کے موتی بکھر کے قالین پر پھیل گئے۔ مسنی،
یہ پری کے ہیں، اس نے مجھے رکھنے کے لیے دیے تھے اور میں نے سارے پھینک دیے۔ وہ ہنس کر شرمندہ ہوتی بولی، کوئی بات نہیں، میں سمیٹ لوں گی۔ وہ اس کے سامنے آتی، اس کے چہرے سے بال سنوار کر ہاتھوں میں چہرہ بھرتے ہوئے بولی اور جھک کر اس کی دونوں آنکھیں چومتی، ماتھے پر لب رکھتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ امچل نمکی کھاؤ گی؟ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حور نے حیرت سے پوچھا۔ ایسا مت کہو، عالم ناراض ہوگا۔ وہ تمہارے لیے خاص بناتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، ایک دفعہ بنا لی تھی، پر اب میں یہ غلطی بار بار کروں گی۔ وہ سب کچھ کروں گی جس سے اسے غصہ آتا ہے، اور اس سے غصے میں وہ ضرور واپس آئے گا تمہیں مجھ سے بچانے۔ وہ دل میں بولتی، اس کے گال چوم کر اسے سرخ کرتی نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ چلو، میں جب تک سمی جی کو تیار ہونے کا کہتی ہوں تم یہاں بیٹھو۔ وہ اسے بیڈ پر احتیاط سے بٹھا کر سارے موتی نیچے سے سمیٹتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ وہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہے مسنی؟ تو کہہ رہی ہے بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، پھر یہاں سے لینے کیوں نہیں آئے؟ کیا وہ کافی مغرور ہے؟ یا میں اندھی ہوں اس لیے مجھے پسند نہیں کرتے ہوں گے؟ کہیں مسنی مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نہیں، ایسے نہیں عالم، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، شہزادے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی شہزادی کو بہت پیار دیکھتے ہیں، دیکھنا ضرور انہیں کوئی کام ہوگا، اور جب میں وہاں جاؤں گی تو مجھے بہت پیار دیں گے اور یہ جان کر تو اور پیار کریں گے کہ ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے۔ وہ خود سے سرگوشیاں کرتی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ اگر میں وقت گئی اور مجھے نہیں ملے، کہیں کام سے پھر چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ ایک اور اندیشہ پیدا ہوا۔ نہیں نہیں، مجھے معلوم ہے اللہ سائیں مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میرا شہزادہ بھی کرتا ہے، وہ ضرور مجھے وہاں ملیں گے۔ سر نفی میں ہلاتی، اپنے خیالوں سے انکار کرتی، وہ اپنا لب دانتوں تلے دبا کر ڈبڈبائی آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ ڈاکٹر سے انہیں منع کیا تھا کہ کسی بھی بری خبر کو سمیہ عالم سے دور رکھا جائے، اور عارف مسکان نے مجبور ہو کر کہا تھا کہ عالم ایک کام سے گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، جلد ہی ان کے بیچ آئے گا۔ سمی خاموش تو ہو گئی، پر اپنے بھائی کی کامیابی کی دعائیں ضرور مانگ رہی تھی، اور خوش بھی تھی کہ اس کا بھائی صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے یقین نہ ہوتا اگر اپنی شہزادی کی کھلکھلاہٹیں گھر میں نہ سنتی۔ جب شہزادی یہاں تھی تو اسے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا، اس کا شہزادہ بھی ضرور ہے۔ اسے جب سے ہوش میں آ کر عالم کی خیریت کی خبر سنی تھی، تب سے اللہ کے سامنے شکرانے کے سجدے ادا کر رہی تھی، اور اب فیصلہ پایا گیا تھا کہ عارف یہیں رہے گا، نورالعین اور پری کے پاس، جبکہ برہان سمیہ اور حور کے ساتھ جائے گا کراچی۔ کھانا کھا کر جاتے تو اچھا ہوتا۔ مسکان پری انہیں جاتے دیکھ کر پاس آ کر بولی، نہیں پھر کبھی سویٹ ہارٹ، فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی گال چھو کر وہ بولی۔ پری سر ہلا گئی۔ سمی نے چور نظروں سے سامنے کھڑے خاموش عارف کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر سمیہ گھبرا کر نظریں پھیر کر وہاں سے نکلی۔ اس کی اس قدر بے رخی پر عارف ضبط سے اپنے لبوں کو آپس میں بھینچتا اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ انشاءاللہ شام تک الف آ جائے گا تو میں بھی آ جاؤں گا، خیال رکھنا دونوں کا، بہت بڑی ذمہ داری ہے مسی، عارف نے اس کے سر پر رکھتے کہا، اور مسکراتے سر سینے سے لگاتے خود کے اندر سکون اتارا۔ ڈونٹ وری، وہ کہتی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی مڑ گئی، جبکہ عارف ساخت سا رہ گیا اس کے سالوں بعد یوں ماتھا چومنے پر۔ خیال رکھنا اپنا گڑیا، بہت سارا، بھائی جلد ہی پہنچ جائے گا۔ گہرا سانس خارج کرتے اس نے حورالعین کو کہا۔ وہ ہنس کر سر ہلا گئی۔ برہان نور کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کی بند آنکھیں دیکھ کر باہر آ گیا، اور انہیں تیار دیکھتے عارف سے ملتا، پری کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ وہاں سے نکلتے گاڑی میں بیٹھے، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، برہان ڈرائیونگ پر، جبکہ سمیہ پیچھے اپنی شہزادی کو اپنے ممتا بھرے حصار میں لے کر بیٹھی تھی۔ حور لبوں پر مسکراہٹ چھپاتی ہوئی چہرہ سمیہ میں چھپا گئی کہ وہ اپنے عالم کے پاس جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کہیں گے مجھے۔ بونی، وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہوئے اذیت کے ایک عالم میں بولا، پر وہ کہاں سن رہی تھی، خاموش پڑی، مدھم سانسیں کھینچ رہی تھی آکسیجن ماسک میں۔ الف کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ بونی، اب اٹھ جاؤ نہ جانا، وہ اس کے ڈرپ لگے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، پر جواب ندارد سر نرس نے اسے ڈسٹرب کرنے سے روکا۔ وہ مجھے سن رہی ہے، الف نے لبوں پر انگلی رکھتے سرخ آنکھوں سے کہا کہ اس کے سرد انداز کو دیکھتے نرس خاموش ہو گئی، اور داد اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس سے سرگوشی میں باتیں کر کے بتا رہا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنا وقت لگے گا اسے مجھ سے باتیں کرنے میں۔ وہ پیچھے کھڑی نرس سے مخاطب ہوا، سر ان کے حلق سے لے کر اندر تک انہیں جلایا گیا تھا بوائل پانی سے، علاج کافی مشکل تھا ان کا، فریکچر ہوئے ہیں 2 ماہ یا سر 3 ماہ۔
وہ نور کے سراپے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ الف کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ہفتے، ماہ کیسے رہوں گا تمہاری اس جان لیتی خاموشی کے ساتھ؟ نور، پلیز بیبی، ڈونٹ ڈرائیو می کریزی، پلیز مائی انوسینٹ بیوٹی۔ وہ سرگوشی میں بڑبڑاتا ہوا اپنی انگلیوں سے اس کے ناخن چھو رہا تھا۔ داد، آپ کو باہر عارف صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ بغیر ناک کے اندر داخل ہوتی انتہائی بے تکلف لہجے میں بولی۔ الف نے گہرا سانس بھرتے نظریں گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور ملازمہ اس کی سرخ کالی آنکھوں کے سرد پن کو دیکھتی گڑبڑا گئی۔ سوری سر، اس نے جلدی سے کہا اور جھپاک سے وہاں سے بھاگ گئی۔ البتہ الف کے یوں غصے سرد نظروں سے دیکھنے پر اس کی دھڑکنیں الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ اٹھ جاؤ ظالم، ملازمین بھی مجھ یتیم پر ڈورے ڈال رہے ہیں، انہیں کچھ کہتی کیوں نہیں تم؟ اس کے گال پر انگلی رکھے وہ بولا اور پھر کافی دیر تکتے رہنے کے بعد مایوس ہوتا وہاں سے نکلا، جبکہ نرس اس کی شکل دیکھ رہی تھی جس کی اداس صورت اس قدر حسین تھی، پر یہ ہنستے ہوئے کیسے لگتا ہوگا؟ وہ سوچتے خود سر جھٹک کر ہنس پڑی کہ کہیں یتیم بچہ یہ نہ سمجھ دے ڈورے ڈال رہی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ازل؟ شہریار کے خاموش ہونے پر الف نے پوچھا۔ عارف نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہاں سمجھ رہا ہوں، سر ہلاتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، ہماری دعائیں ہیں، پر ریسٹورنٹ کا مجھے نہیں لگتا حورالعین سنبھال پائے گی۔ وہ ویسے ہی مسی کے ساتھ خوش ہے اور مسی سے سنبھال رہی ہے۔ انشاءاللہ تم لوگ فکر مت کرو، یہ مشکل وقت کٹ جائے گا۔ وہ انکاری ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں کو جو بہتر لگے، پر ہم ابھی حورالعین کی آنکھوں کا علاج نہیں کروا سکتے، کافی رسکی ہوگا۔ انشاءاللہ بیبی کی پیدائش کے بعد کروائیں گے۔ الف کی مزید بات پر وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم مسکان کے ساتھ حورالعین کو کہیں بھیج دیں، کسی دوسری کنٹری؟ شہریار نے سوچ کر کہا تو وہ دونوں چونک گئے۔ کہاں؟ عارف نے سانس روکتے پوچھا۔ کسی کے لیے شوق، جیسے شوقڈ ہمیں کیا گیا ہے، کوئی سزا؟ داد نے کہا۔ عارف غصے سے دیکھنے لگا۔ ایسا میں بالکل نہیں ہونے دوں گا الف، میں قطعی نہیں چاہوں گا زندگی کے کسی راستے وہ ایک پل کے لیے عالم کو بھول کر دنیا کی رنگینی میں کھو جائے۔ وہ بھڑک کر بولا۔ پر میں ایسا چاہوں گا ازل کہ میری کزن بہادر بنے، بے خوف، کسی کے سہارے نہیں بلکہ اپنے بلبوتے پر جینے والی۔ میں حورالعین کو بدل دوں گا، باقی اگر تم میرا ساتھ نہیں دے رہے تو تمہاری مرضی پر یہ ہو کر رہے گا۔ جتنا کڑوا صبر ہمیں اس سے لینا ہے، اتنا اسے مضبوط بنانا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو صبر کی سولی پر قطرہ قطرہ زندگی ہار جائے اور پھر ایک بار آنکھیں بھیگی کیے ہم بیٹھے رہ جائیں۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے، اس لیے کافی غصیلے انداز میں کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے کہاں بھیجنا چاہتا ہے؟ ازل نے ششدر ہو کر پوچھا۔ بھلا وہ کیسے سمی سے اس کا شہزادی کو دور کرتا جو اس کا چہرہ دیکھتے تو اپنے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی؟ پتہ نہیں، یہ تو اس نے اچانک فیصلہ لیا ہے، ہمیں نہیں بتایا اس نے۔ شہریار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ عارف ساکت رہ گیا تھا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے نکلتا کراچی کے لیے روانہ ہوا، بغیر ان کی سنے۔ کیا ہو رہا ہے میرا بچہ؟ وہ ٹرے کھانے کی لے کر اس کے پاس آ کر جھولے پر بیٹھی اور ٹرے سنبھال کر اپنی گود میں رکھی۔ کچھ نہیں، وہ کہتی ہلکا سا مسکرائی۔ کیا ابھی بھی نہیں آ رہا شہزادہ؟ دن گزر رہے تھے، راتیں ایسے ہی بیت رہی ہیں، وہ کہاں ہے مستی؟ ایک بار نہیں آیا مجھے دیکھنے نہ ملنے؟ کوئی ایسے تو نہیں کرتا اپنی شہزادی کے ساتھ؟ وہ اداس کھوئی ہوئی بولی۔ مسکان نے گہرا سانس دیا۔ حوصلہ رکھو میری جان، جلد ہی وہ تمہارے پاس ہوگا، نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتی وہ بولی۔ حور نے نفی میں سر ہلاتے دکھ سے آنکھیں میچ دیں۔ کاش میں بہت حوصلے والی ہوتی، وہ سرگوشی میں کہتی۔ نوالا منہ میں لے گئی۔ تم ہو میرا بچہ، تم ہو کافی حوصلے والی۔ عالم نے کہا ہے نا کہ وہ جلد تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ تڑپ کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو چننے لگی۔ یہ کیسا شہزادہ ہے جو ایک بار اپنی شہزادی سے نہیں ملتا، نہ اس سے باتیں کرتا ہے؟ بس کہہ دیا ہے عارف بھائی سے وہ جلد لوٹے گا۔ کب لوٹے گا؟ جب میں پوری طرح تھک جاؤں گی، یا تب جب میں بکھر کر ختم ہو جاؤں گی؟ تم کہتی تھی وہ میرے اندھیرے کو محسوس کرتا ہے، مجھے اجالوں میں رکھتا ہے، میرا حکم شہزادی سمجھ کر پورا کرتا تھا، پھر کہاں گیا وہ میری زندگی کا مالک مستی؟ کیا وہ مجھ سے بیزار ہو گیا ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ مسکان نے سختی سے آنکھیں میچ کر اس کے لبوں پر ہاتھ جما لیا۔ ایسا نہیں کہتے حورالعین شہزادی، دیکھنا وہ تمہاری زندگی میں بہار بن کر لوٹے گا، انشاءاللہ اپنے رب پر یقین رکھو۔ پاگل کیوں بنتی ہو میرا بچہ؟ وہ اس کے پانی کو گھونٹ پلا کر دوسرا نوالا کھلانے لگی جس پر اس نے نفی کی۔ ایسا نہیں کرو عین، عالم ناراض ہوگا،
اسے اپنا بچہ اور فتنہ دونوں خوشباش چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو مجھے مارے گا۔ وہ منت کرنے لگی۔ مار دیں مجھے، عالم واپس لا دیں، اس نے سسکی بھرتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ اچھا نہ تم نہ کھاؤ، بیبی کو کھلاؤ، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے گال پر کس کرتی بولی۔ حور نے پھر نفی کی۔ نہیں، بیبی کو بھی بابا چاہیے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اسے بابا چاہیے۔ ہمیں عالم چاہیے۔ بلا دے انہیں، تم نے کہا تھا گھر چل کر ملے گا، آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آ رہے۔ مسکان اس کی سوجی آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں معلوم ہے وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے میرا بچہ، وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کی عین کتنی بہادر ہے، وہ اسے سمجھانے لگی۔ اچھا، وہ حیران ہوتی پل میں آنکھیں پھیلا کر مسکان کی جانب ہوئی۔ ہاں، اور تم رو کر ثابت کر رہی ہو کہ تم بہادر نہیں، اس سے تو وہ اور دن لگائیں گے آنے میں۔ تم صبر ہی کرو، ہمت کرو، خوش رہو، اس کے بارے میں سوچو بہت۔ اچھا، پھر جب آئیں تو انہیں بتاؤ، ٹھیک ہے میرا بچہ؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ حور کی آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے۔ ہاں، اور جب وہ آئیں گے تو میں خوب ناراض ہوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ ضرور، اس ناراضی کا طریقہ میں تمہیں سکھاؤں گی۔ وہ اس کے پھولے گال پر بائٹ لیتی ہوئی گویا ہوئی۔ حورالعین کھلکھلاتی جھیپ گئی۔ شکر، ایک تو آزادی ہے کہ تمہیں جس طرح چاہے کھا سکتی ہوں، وہ ہنستی ہوئی بولی تو حور نے منہ بنا لیا۔ اور جب وہ آئیں گے تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ تم مجھے کاٹتی چمیاں دیتی تھیں۔ سرخ زبان چڑھاتی ہوئی وہ بولی تو مسکان ہنس پڑی۔ تمہیں معلوم ہے اس کا سکھایا کوئی دوسرا ہنر نہیں، بٹ بھاگنے والی کوالٹی مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس نے جتایا، اور حور منہ بنا گئی۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی مذاق ہنسی میں کھانا کھا رہی تھیں جھولتے ہوئے، تبھی وہاں یونیفارم میں برہان آیا۔ وعلیکم السلام۔ مسکان نے اسے دیکھتے منہ بنا لیا، جبکہ حورالعین نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے حوری؟ وہ اسے پیار سے ہمیشہ حوری ہی کہتا تھا، یا کبھی حوریہ۔ نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر وہ مسکان کو دیکھنے لگا، جو بنتے بیزار تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے بگڑتے نقوش کو دیکھتا ابرو اٹھا گیا۔ مسکان نے نظریں چرائیں۔ اچھا، میں آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر جانے لگی کہ مسکان کو برہان پر غصہ آیا، جس پر اس کی ناک کی نتنے بھی پھولنے لگے تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ وہ ٹرے سنبھال کر اٹھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ تم برہان کو کمپنی دو، میرا کزن ایسے نہیں جانا چاہیے۔ وہ شرارت کرتی ہوئی اندر بڑھ گئی، جبکہ مسکان پھیلی آنکھوں سے اسے جاگتے دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگی تھی جب برہان نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ میں تمہارے لیے آیا ہوں، اتنی بے رخی کیوں؟ وہ جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے برابر کرتا ہوا بولا۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر تو تم کافی غلط وقت پر آئے ہو۔ غلط وقت پر نہیں آیا، مجھے معلوم ہے تمہارا دیدار ہی میرے نصیب میں خطرناک لکھا ہے۔ میں پھر بھی وہ خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت، ہر سیکنڈ۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے، کلائی چھوڑ کر بازو اس کی کمر میں ڈالے قریب کھسکاتا ہوا بولا۔ میں پھر بھی کہوں گی غلط۔ وہ سختی سے بولی۔ تم کہہ سکتی ہو، میں صرف اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اتنی کہ اب تم مجھے ایک پنچ مارو گی تو میں بدلے میں تمہیں 5 ماروں گا، اور اگر تم مجھے 5 مارو گی تو میں تمہیں 10 ماروں گا، اور اگر میں نے لات ماری تو، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی، تو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا، اور اگر میں نے تمہاری آنکھیں پھوڑ کر تمہیں لنگڑا کر کے بیڈ پر بٹھا دیا تو۔ وہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں پکڑے غصے سے بولی۔ برہان دوسرا بازو بھی اس کی کمر میں ڈالے اسے سینے سے لگاتا آس پاس کسی کو نہ پا کر سوچنے لگا۔ تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اس نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ مسکان حیران ہوئی، اسے اچانک ہو کیا گیا تھا؟ وہ کھڑوسا بندہ اسے کہہ رہا تھا اسے محبت ہے اس سے، اور محبت کیسی تھی؟ وہ اس کی مار پر ڈبل ہو کر مارے گا۔ توڑو میرا منہ، وہ گرائی، اور غصے سے جھٹکتے اس کے کالر کو کھینچا۔ برہان مسکراہٹ دبا کر کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو کبھی ہونٹ سرخ ناک کو۔ اگر میں نے توڑ دیا تو تمہیں شکایت تو نہیں ہوگی نا؟ وہ اس کی پیٹھ پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا تھا۔ مسکان کی ساری توجہ اس طرف چلی گئی کہ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیا میں محبت میں تمہارا منہ توڑ سکتا ہوں بیگم؟ وہ سمجھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کا ابھی منہ توڑ دے؟ اب وہ بھی کچھ سخت سنانے والی تھی کہ اس کے ہاں پر ہی وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اچانک اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں پھیلی اپنی جگہ پر، اس کے یوں اس انداز کو دیکھتے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ہمارا منہ توڑنے کا انداز کچھ مختلف ہے مسی میڈم، خیر مناؤ اپنی، جلد ہی آؤں گا اور پھر اس سب کا بدلہ لوں گا، تب تک میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس کے چہرے پر اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے وہ اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیر کر دور ہوتا ہوا بولا۔ وہ کیا سمجھتی ساکت کانچ کا بت بنی کھڑی تھی جب وہ ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈال کر ایک دم آگے بڑھا
اور ہاتھوں کے پیالوں میں چہرے کو بڑھ کر ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا، اور اس کی آنکھیں ناک گال چومتے ہوئے ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر وہاں سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور مڑتا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مسکان ساتھ سے روکے کھڑی تھی۔ مما، فیری نے اندر آتے سامنے سے اپنی اماں کو دیکھتے چیخ ماری، اور اس تڑپ بھری پکار پر مسکان نے ہوش میں آتے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا اور 7 کانٹے بھی تھے۔ اس نے لب بیچ دی، اپنی مٹھی ان کانٹوں پر مضبوطی سے بیچ دی۔ تمہارے پاپا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھٹنوں کے بل گرنے کے انداز میں فیری کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ مما، وہ پاپا کو ٹرانسفر کے آرڈر آئے ہیں، وہ چلے گئے، پر انہوں نے کہا ہے وہ جلد ہی لوٹیں گے اور پھر ایک خوشحال فیملی کی ہم شروعات کریں گے۔ فیری آنکھیں پونچھے مسکان کو دیکھنے لگی۔ ہاں تو سب کا جانا ضروری تھا، سب کا اکیلا کرنا ضروری تھا، پھر وفا کی امید صرف ہم سے کیوں رکھی جاتی ہے؟ وہ اپنے چہرے پر اس کے لمس کو محسوس کرتی حلق میں گھلتی نمی کو نگلنے لگی۔ اگر ہم بے وفائی پر آئے تو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے سب، وہ تلخ ہو کر سوچتی، فیری کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتی، خون آلود ہتھیلی پر رکھے گلاب کو دیکھنے لگی۔ کہیں سے بھی ڈھونڈو اس ڈاکٹر کو، مجھے وہ ہر قیمت پر سامنے زندہ چاہیے، اگر نہیں ملی تو خیر کی خیرات کرنا، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ گرجتا ہوا موبائل پہ گھر میں داخل ہوا۔ مسکان نے اسے دیکھا جہاں وہ تھکا سا میٹنگ سے لوٹا تھا۔ عالم کی غیر موجودگی میں سارے گینگ کو اسے ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ سامنے آتی ہوئی بولی۔ فیری عارف کو دیکھتی مسکرا دی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس وہ ڈاکٹر کہیں غائب ہو گئی ہے، کہیں اتا پتہ نہیں اس کا۔ وہ مسکرایا اور فیری کو گود میں اٹھاتے اس کی ناک سے ناک ملائی۔ ڈونٹ وری، کتنا بھاگے گی، انشاءاللہ جلد ہی ہمارے پاس ہوگی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب وہ دروازہ ناک کرتا روم میں داخل ہوا۔ سمی سے دیکھ کر گھبراتی اٹھ بیٹھی۔ ٹھیک ہوں، وہ دوپٹہ سر پر رکھتی رات کے وقت اس کے یوں کمرے میں آنے پر ناگوارت سے بولی، جو عارف نے آسانی سے محسوس کر لیا۔ میرا حال نہیں پوچھیں گی سمی جی؟ وہ بالکنی کا گلاس ڈور بند کرتا پردے برابر کر کر چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک تو ہو، اور کیا پوچھوں؟ اس نے ایک سرسری سی نظر ڈال کر کہا، پر میں تو ٹھیک نہیں ہوں، وہ اداسی سے بولا۔ البتہ اس کی بولتی نظروں سے سمی کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جان چھڑوانے کے لیے بولی۔ بخار، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ جاؤ ڈاکٹر کے پاس، دماغ سے آ رہی، میرا سر مت کھاؤ، وہ چڑ کر بولی۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہ معصومیت سے بولا۔ سمی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کیا کہا؟ وہ جھجکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ واقعی اس کا منہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کیا کہا؟ بیوی کی توجہ کی ضرورت ہے، اس نے شرارت کی۔ سمیہ کا چہرہ سرخ ہو کر تپ گیا۔ تم سے اسی بکواس کی امید تھی، اب نکلو یہاں سے، مجھے سونا ہے، وہ زچ ہو کر بولی۔ عارف ہنس پڑا۔ سچ بتا رہا ہوں ظالم، آپ کے الشریف والی شوہر کی طبیعت ناساز ہے، کچھ علاج کر دیں۔ اس کی باتوں پر سمی کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ کیسا علاج؟ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ اس کے لگا جو معائنے باتیں کر رہا ہے۔ سر دبا دیں تھوڑا سا، یا کافی بنا دیں، میں کافی تھک گیا ہوں، وہ بولا، جس سے سمی کی سانس میں سانس آئی اور سر ہلا کر وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھی۔ کہاں؟ عارف نے حیرت سے اسے دیکھا اور کھڑا ہوتا پاس آیا کہ سمی نے کچھ چونکتے دیکھ کر قدم پیچھے لیے۔ کافی بنانے، تمہارے سر میں درد ہے نا؟ وہ حلق تر کرتی ہوئی کہتی، اس کا بھاری ہاتھ اپنی کلائی کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہاں سے جھپاک کر کے نکلی۔ عارف اس کے بھاگنے پر ہنس پڑا اور پاؤں سے بوٹ اتار کر کوٹ اتارتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر لیٹ کر کچھ دیر پہلے کا اس کے سر کے نیچے رکھا ہوا تکیہ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ کر گہرے سانس لیے اور اس کی خوشبو کو جیسے سانسوں میں اتارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ بلیک کافی کا مگ ٹرے میں رکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اتارتی روم میں آئی تو اسے اپنے بیڈ پر دراز دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ آخر اس کے ارادے کیا تھے؟ وہ خوفزدہ سہمی سی کانپتے ہاتھوں سے ٹرے پکڑ کر روم میں داخل ہوئی۔ جب چوڑیوں کی مدھم کھنک پر عارف نے تکیہ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا، سمی اس کی آنکھوں میں جذبات کے سمندر کو دیکھتی تھوک نگلتی رہ گئی۔ تمہاری کافی، اب نکلو۔ ٹرے سمیت کافی سے تھماتے ہوئے وہ جھڑک کر بولی۔ لہجے کی کپکپاہٹ، نظروں کا خوف وہ سارا محسوس کر گیا تھا۔ سر دباؤ، پھر جاؤں گا، نہیں رات یہیں گزرے گی۔ وہ بھی آپ کی آنکھوں کی نیند اڑائے، وہ معائنے خیزی سے دیکھتا بولا۔ سمی کی آنکھیں پھیل گئیں۔
تم اپنی بکواس بند کرو، مت بھولو کہ میرا بھائی ہے۔ اس کے آنے پر میں تمہاری وہ حالت کرواؤں گی کہ یاد رکھنا۔ اب شرافت سے نکلو ورنہ عارب نے طیش میں چھوڑا ہوا اس کا جملہ پورا سمجھنا چاہا۔ سمی نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ورنہ میں مسکان کو بلاؤں گی اور اس سے دھلائی کرواؤں گی تمہاری۔ اگر عزت پیاری ہے تو نکلو یہاں سے۔ اس کی دھمکی پر عارب ہنس پڑا۔ سنو الجانم، وہ میری بلی ہے، میں نے اسے سکھایا ہے میاؤں کرنا۔ اب اگر تمہیں اپنی العزت پیاری ہو تو بھائی شرافت کو گولی مارو، اپنے الشریف شوہر کی خدمت میں پیش ہو جاؤ، ورنہ جب ہم پیش کریں گے خود کو تو مسئلہ آپ کو ہی ہوگا۔ اس کی دھمکی پر سمیہ کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے چھوٹا سا لڑکا دھمکیاں دے گا، اسے سوچ کر رونا آنے لگا۔ دیکھ رہا ہوں، آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں، اور کتنا دیکھوں؟ ویسے اگر ذرا قریب آؤ تو اچھی طرح دیکھ لوں گا، کیونکہ ماں بدولت کی دور کی نظر کچھ کمزور ہے، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ سبی لب بیچ کر آنسو پینے لگی۔ ایسی کہاں اس سے خطا ہوئی کہ اس سر پھرے لڑکے کی نظر اس پر آ گئی۔ اب آ بھی جائے یار، وہ کافی ختم کرتا اسے وہیں بت بنا دیکھ کر کچھ جتاتا ہوا بولا۔ سمیہ انگلی چٹکھاتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی من بھر کے قدم اٹھائے دوسری طرف سے آنے لگی۔ ڈور تو بند کرائے، کس خاندان کو دعوت دی ہے اندر آنے کی؟ اس نے چھیڑا تو سمی کا چہرہ تپ کر سرخ لال آگ بگولا ہو گیا۔ بکواس بند رکھو، میں بتا رہی ہوں تمہیں بدتمیز لڑکے۔ ایک تو زبردستی کا نکاح کیا ہے، اوپر سے میرے بھائی کو کام پر بھیج کر خود نواب بنے گھر میں بیٹھے ہو۔ صرف ایک بار عالم کو آنے دو، تمہاری میں ان چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو نوچ کر نہ نکلوایا تو میرا نام سمیہ عالم نہیں۔ وہ بھڑک کر بولی۔ عارف سن کر ہلکا سا ہنس پڑا۔ سمیہ نے چونک کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ آخر اس ٹھیٹ لڑکے پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ تل ملائی اور اس کی سکڑی آنکھوں سے گھبراتی مڑ کر ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کر گئی اور تاؤں میں چلتی اس سے کافی فاصلہ بنا کر ہاتھ تھپڑ مارنے کے انداز میں اس کے ماتھے پر رکھا اور غصے سے دبانے لگی۔ جس طرح سے دھمکیاں دی ہیں اس سے مجھے احساس ہوا ہے واقعی میں الحمدللہ شادی شدہ ہو گیا ہوں۔ وہ آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جبکہ خود پر ضبط کیے بیٹھی اس کے ماتھے پر اپنے نرم ہاتھوں سے دباؤ دیتی نظریں کرترائی ہوئی چھت دیواروں پر پھیر رہی تھی۔ عارف کو ہنسی تو کافی زور کی آئی، پر وہ لب دانتوں میں دبا کر اس کے نقوش کو دیکھنے لگا۔ اگر یہ اس عمر میں اتنی حسین پر نوٹ لگتی ہیں تو پہلے کیسی ہوگی؟ اس کے دل سے ہک نکلی کہ کاش سمیہ عالم میں تمہیں بچا لیتا ان درندوں سے، کہیں چھپا دیتا، کہیں بہت دور جہاں تم پر کوئی برا سایہ بھی پڑنے نہ دیتا۔ وہ سوچتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ ایک ہوتے ہیں ڈھیٹ، دوسرے ہوتے ہیں مہا ڈھیٹ، اور اس کے بعد آتا ہے دماغ سے عاری انسان۔ کیا گھور رہے ہو؟ اس کا ضبط جب جواب دینے لگا تو بڑک اٹھی اور وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ اسی پل عارف نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ ابھی وہ سنبھلتی یا کچھ سمجھتی عارف نے جھٹکا دیا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر پڑی تھی جبکہ اس کی پھیلی آنکھیں عارف کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو میری طبیعت نہیں سنبھلی، ابھی تو میں ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ مجھے مزید بیمار کیے جا رہے ہیں۔ السمی اپنے الشریف شوہر کو اسے ساخت بت کی طرح دیکھتے اس نے ایک بازو اس کی کمر میں جبکہ دوسرا اس کی گردن میں ڈالتے دباؤ دیا اور جھک گئی اور اس کا ماتھا اس کی پیشانے سے ٹکرایا۔ کیا گھور رہی ہیں سمی جی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ناک سے ناک رگڑنے لگا کہ وہ سہم کر آنکھیں میچتی کسمسائی۔ چھوڑو عارف، خشک حلق تر کرتے اس نے التجائیہ کہا، پر وہ کہاں سن رہا تھا۔ سمی کے پور میں خوف سا پھیلنے لگا تھا کہ وہ کیا کرنے لگا ہے۔ سمیہ، وہ جذبات سے چور لہجے میں پکارتا پلٹ کر بیڈ پر ڈالے اس پر جھک گیا۔ عارف ہوش کر نہیں، وہ نفی کرتا اس کے لبوں پر انگلی رکھے سرگوشی میں بولا اور اس کے گردن میں منہ چھپا کر گہرے سانس دینے لگا۔ سمی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں اٹھیں۔ وہ خوفزدہ سانسیں روکے اس کے کاندھے کو تھام کر دور کرنے کی بھرپور سی کوشش کرنے لگی جبکہ اس کے بخار کی تپش زدہ وجود کا لمس اس کے لبوں کی شدت بھرا لمس اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ نم آنکھیں میچے بے بس سی ہو گئی۔ پلیز عارف، ایسا مت کرو، وہ ہچکی لیتی سسکی۔ سمی جی۔ عارف ایک دم سیدھا ہوتا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ بکواس بند کرو، سمی غراتی جھپک کر دوپٹہ خود پر پھیلا کر کروٹ بدل گئی۔ عارف کو اپنے کارنامے کا احساس ہوا تو اس کا خود کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سمی، معاف کر دیں پلیز۔ ایسا نہیں ہوگا آئندہ۔ سوری، میں خود عالم کا انتظار کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے بے چارگی سے کہا۔ میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصہ ضبط کرتی آنکھیں صاف کرتی بولی۔ عارف نے لب بیچے اسے دیکھا۔ ایسے نہ کرے سمی جی، میں سچ میں شرمندہ ہوں، میں مذاق بس۔ تمہیں اندازہ ہے تم مذاق میں کیا کرنے لگے تھے؟ وہ چیختی اٹھ بیٹھی۔ عارف نے حیرت سے اسے دیکھا۔
ہاں مجھے اندازہ ہے کوئی غلط نہیں کر رہا تھا، آپ نہ بھی روکتی تو میں صرف آپ کو تنگ کر رہا تھا، میں نے کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، سمجھنے کی کوشش کریں، اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں پہلے۔ وہ کہتا کہتا رک گیا، سمی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں کہو، پہلے ہی کیا کرنے لگے تھے پہلے میرے ساتھ؟ وہ آپے سے باہر ہوتی چلائی تھی۔ عارف کا دل کیا اپنے بال نوچتے، اس نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر رکھتے آنکھیں نکالیں اس پر۔ ایک تو تم لڑکیوں کو صرف چیخنے کے علاوہ کوئی کام ہے؟ ہم کتنے تحمل سے باتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، غلطی مانتے ہیں، اور آپ گلے پھاڑ کر چیختی ہیں کہ آس پاس کے قبرستان سے مردے اٹھائیں، آپ پر یہ ہوتا ظلم دیکھنے۔ وہ جل کر بولا۔ سمی اتنے سیریس ماحول میں اس کی بکواس سنتی غیظ و غضب میں بیٹھی تھی۔ وہ پھڑ پھڑائی اور عارف نے اس کے منہ پر گرفت بڑھا دی۔ غلط سمجھ رہی ہیں اپنے آری کو آپ، صرف محبت کرتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا آپ سے، ایک بار کہہ دیں آپ کو بھی محبت ہے، پلیز یہی چاہتا ہوں، اور کوئی غلط سوچ نہیں رکھتا آپ کے بارے میں۔ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ تو عالم کی جگہ تم کام پر جاؤ، جہاں اسے جانا ہے، میرے بھائی کو واپس لاؤ۔ دیکھتے نہیں میرے شہزادی کس طرح ٹوٹ کر اسے یاد کرتی ہے، وہ سرگوشی کرتی بھیکی آواز میں بولی۔ عارف ہنس پڑا، وہ کیا جانے اگر اس کے بھائی کے بدلے مرنا پڑتا تو مر جاتے، یہ تو کام کی باتیں کرتی ہے، اگر عالم کا جانا ضروری نہ ہوتا تو ضرور میں چلا جاتا میری سمی جی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر محبت سے گویا ہوا۔ بکواس کرتے ہو، صرف ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھیکی آواز میں اسے جھڑک گئی۔ عارف اس کی تکلیف سمجھتا اس کا سر سینے سے لگا گیا اور سمی سہارا ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی اور کتنا کام کرنا ہے اسے، دن گزر رہے ہیں، تم سے باتیں کرتا ہے، ہم ایسے ہی اس کی آواز سننے کو ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اور عارف اس کے سر پر لب رکھے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہوا حوصلہ دے رہا تھا۔ عارف کچھ دیر گہرے سکوت کے بعد اس کی بھیگی بھاری آواز آئی۔ عارف کا دل زور سے دھڑکا۔ جی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، پلیز سمجھ جاؤ کیوں زندگی برباد کر رہے ہو۔ وہ سرخ آنکھیں اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہماری محبت کے احساسات میں فرق ہے سمی جی، پر جتنی آپ کو عالم سے محبت کرتی ہیں اتنی ہی میں آپ سے، جس طرح آپ کے لیے ناممکن ہے بھولنا عالم کو، اسی طرح میرے لیے آپ کو میں محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ کی خوشی میں خوش رہنا چاہتا ہوں، چاہے کچھ نہ دیں مجھے پر یوں بھی نہ کہیں، میں اپنے جذبات کی بے قدری نہیں برداشت کر سکتا، اور آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو، مجھ پر ایک بار یقین کر کے دیکھیں، میں نفس کا مارا پجاری نہیں ہوں، مجھے بس آپ کے اس نور سے محبت ہے۔ اس کا چہرہ انگلیوں پر اٹھائے مدھم مگر سحر انگیز خباری آواز میں کہہ رہا تھا، اور سمی خاموش سے اس کی آنکھوں میں سچائی کو پڑھ رہی تھی۔ یقین کریں گی نہ مجھ پر؟ وہ بہت آس سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا، ڈر تھا کہ کہیں نہ کہہ دے، اگر وہ انکار کر دیتی تو ضرور آج اپنے اس دراز قد مضبوط وجود سمیت وہ پاش پاش ہو جاتا۔ ہاں سمی نے بہت خوف سے سر اس بات میں ہلایا کہ وہ خوشی سے ساختہ رہ گیا۔ یقین کریں کیا مجھ پر؟ وہ اسے سیدھا سامنے بٹھا کر پوچھنے سے پھر سے پوچھنے لگا، غیر یقینی میں کروں گی، سمی نے نظریں جھکا کر بولی۔ عارف نے سنتے خوشی سے آنکھیں میچ دیں۔ بہت بہت شکریہ اب کل سمی جی، آپ نے آج اپنے عارف کو ایک نئی زندگی دی ہے اپنا مان بخش کر، اور مجھ پر یقین کریں ایسے ہی قائم رکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا، اب سے بے خوف رہیے آپ۔ وہ ایک دم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بولا، اور یہ آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے آنکھیں صاف کر کے وہاں سے نکلا۔ سمی سے کہنا چاہتی تھی کہ رک جاؤ، وہ اس کا سر دبا دیتی ہے، پر وہ اتنی خوشی میں اس کے ذرا سے ہاں پر نکلا تھا کہ سمی کچھ کہہ نہ سکی، مگر وہ خود نہیں اندازہ لگا سکی تھی کہ اسے اپنا مان بخش کر اسے کتنی خوشی دی ہے، اسے ایک خوبصورت زندگی اس کی خواہش پوری کی ہے کہ اس پر اس کے جیون ساتھی کو اتنا ہی یقین ہونا چاہیے تھا۔ عجیب بندہ ہے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھتی دروازہ بند کیے واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے ماضی کو سوچنے لگی، جہاں وہ تھا اس کا شہزادہ، جس کی صورت دیکھ کر لوگوں کے منہ سے خود ماشاءاللہ نکلتا تھا، اس کی آنکھیں دیکھ کر لوگ تھم جاتے تھے کہ کیسے اس قدر خوبصورت ہو سکتی ہے، اس کے لہجے کا ٹھہراؤ، بولنے کا سنجیدہ انداز، محبت شفقت سے بھرپور الفاظ کا چناؤ کرنا، اس کی خاموشی سے اپنے کام سے کام رکھنا، سب کچھ اتنا حسین تھا، اس کی ماں تھی اور خود تھی، خوشحال زندگی تھی۔ پھر اچانک سے اس کے بھائی کو خوبصورتی کو نظر لگ گئی اور بہت بے رحمی سے اس کے چہرے کو کاٹا گیا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر وہ نشان ایک پر اسرار سی داستان بیان کرنے لگے تھے۔ ان کی خوشیاں، ان کا باپ نکل گیا، ان کی ہنسی، اس کے بھائی کی کہے، اس کی ماں کی محبت، ممتا بھری جھڑکیں، سب ہی تو نوچ گیا وہ جو سوچتی گئی ویسے ہی اس کا تکیہ بھیگتا گیا۔ ایک بار تم لوٹ آؤ عالم، میں سارے غم بھلا دوں گی، آنکھیں سختی سے میچے وہ بولی۔
تو دوسری طرف کھڑکی کے پاس کھڑا آریباز بے انتہا خوش تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کا مان جیتے گا اور اسے خوشی دے گا۔ بے انتہا خوشی اس کی سوچ پر پورا اترے گا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بیڈ پر آ گیا۔ خوشی سے آج نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جبکہ ماتھے پر اس کے ہاتھوں کا لمس تو سانسوں میں ایسی مہک بسی ہوئی تھی